حیات بن ربیعہ وغیرہ. معلوم یہ ہوا حضرت عمر بن خطاب ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے. آپ کا لقب فاروق ہے. فاروق ایک مشہور نام ہے. فاروق کا مطلب ہوتا ہے تمیز کرنے والا، حق اور باطل میں، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والا. یہ فاروق کا جو لقب ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حقیقت میں اس کے مستحق تھے، اس لیے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. جب آپ کو اللہ تعالی نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا تو اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کیا. وہی آپ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، اسلام پھیلا. یہ لقب آپ کو کس نے دیا؟ اس مناسبت سے کئی باتیں ہیں، لیکن ہمارا موضوع بہت ٹائم کم ہے، اس لیے بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک اور بات میں اپنی باتیں کر دوں. میری ناقص علمی کی میں شکایت کرتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کسی بھی صحابی کی شخصیات پر مکمل بحث نہیں کرتے. میری ناقص علمی کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو فاروق کا لقب ملا، اس مناسبت سے کئی روایات آتی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے ہاں جو حدیث کی چھان بین کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کے ہاں وہ درست نہیں. پھر اہل علم کہتے ہیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ فاروق کا لقب خود صحابہ اکرام نے فاروق کو دیا، عمر بن خطاب کو دیا. اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ما زلنا عزة منذ اسلام عمر، جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم برابر عزت اور شان اور شوکت والے ہو گئے. اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ ہم خانہ کعبہ میں کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہم پوری شان اور شوکت سے اللہ اعلان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے. ایک اور بات، تاریخی بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کی بامداد حضرت عمر بن خطاب کو دی گئی، اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کو ہی امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا. اس سے پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا، اور سب سے پہلے جو لقب دیا گیا امیر المؤمنین کا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. قبول اسلام، حضرت عمر بن خطاب کا قبول اسلام. آپ کے قبول اسلام کے تعلق سے بھی کئی ایک باتیں ہیں، لیکن دو باتیں جو آپ کے سامنے ہوئی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شدید چاہت تھی کہ حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کرے. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول نے دعا کیا اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین ہذین الرجلین بأبی جہل وعمر بن الخطاب. اے اللہ تیرے نزدیک ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو محبوب ہے دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور قوت عطا فرما. اور اللہ کے رسول کی چاہت یہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کرے، لہذا اللہ تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول فرمائی، اور یوں آپ نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرتے وقت مورخین نے لکھا ہے کچھ اختلاف بھی ہے، تقریباً آپ کی عمر 26 سال تھی، یعنی بالکل جوان تھے. یہاں پہ پیغام ہے ہمارا، یہ نکتہ میں نے رکھ دیا، اب آپ کو سوچنا ہے جوانوں کو. اور اسی طریقے سے ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کی چاہت بھی تھی، دوسرا یہ کہ آپ اپنے دورے کی حالت میں جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی، نبوت سے پہلے بھی، اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ نے کچھ مشاہدات ایسے دیکھے خواب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت پر دلالت کرتے تھے. لہذا آپ نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سابقین اولین یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں کی صفوں میں شامل فرما دیا. اور یوں آپ سے پہلے جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا 39، اس کے بعد 40واں نمبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن خطاب کی فضائل کیا ہے؟ اس مناسبت سے تو بڑا لمبا ٹائم چاہیے، کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں. ہمارا اور آپ کا تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر حضرت ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، دوسری بھی بیٹے ہیں. کہ میں نے پوچھا
کہ اس امت میں سب سے افضل ترین کون ہے؟ اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین حضرت ابوبکر. پھر پوچھا کہ کون؟ کہا کہ حضرت عمر. پوچھا اگلا سوال کرنا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل میں یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ میں اگر اگلا سوال کرتا ہوں تو کہیں آپ عثمان غنی کا نام نہ لیں. تو میں نے خود کہا اے میرے بابا بتائیے کیا اس کے بعد سیدنا عمر کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین آپ ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو میں عام مسلمانوں کی طرح ہوں. اللہ یوں ثابت یہ ہوا کہ اس روئے زمین پر سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. آپ کی فضیلت کی ایک دلیل یہ ہے حضرت ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین کوئی شخصیت تھی اللہ کے رسول کو تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کون سی ہے؟ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ کہا کہ مردوں میں سیدنا عمر بن سیدنا ابو بکر. اس کے بعد کون؟ کہا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر بن خطاب سے محبت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول نے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کیا، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کو سیدنا عمر سے بڑی محبت تھی. ایک تو فضیلت یہ، دوسری فضیلت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا عمر بن خطاب کا نام لے کر کے آپ نے سیدنا عمر کو جنت کی بشارت سنائی. راوی لکھتے ہیں